بالکل بالکل اور اگر ٹھیک آئیں گے تو واقعی بہتری آئے گی، اور پوری دنیا میں آئی ہے، انڈیا میں ہر جگہ پہ آئی بالکل. ہے. یہاں بھی اسی کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹو ریسیٹ اگر کانسٹیٹیوشنلی ہوتا ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. ابراہیم صاحب، یہ آپ لوکل باڈیز کو بھی دیکھ چکے ہیں قریب سے، اس کے علاوہ نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ان سے بھی قریبی طور پہ آپ واقف ہیں. یہ ریشنال یا ریزننگ کی اگر بات کی جائے کہ ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ریشنال یا ریزننگ ہے؟ کیونکہ وہ جو 32 یونٹس کا ایک فارمولا ہے، کوئی کہتا ہے 15-16 یونٹس کا ایک فارمولا ہونا چاہیے، تو ایک کنسرن ہے کہ وہ لسانی بنیادوں پہ کوئی ایشو جنریٹ ہو جائے گا، نیا کانفلکٹ ایمرج کر جائے گا. پہلے تو یہ بتائیے کہ کس بنیادوں پہ یہ سب کرنا چاہیے ہمیں، یا وقت کی ضرورت ہے، یا پھر یہ سیاسی اعتبار سے کیا جا رہا ہے؟ Thank you, Muzammil, for having me on the show. And it is great to join the show with Durrani صاحب. مزمل، آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر آج جو حالات ہیں، اگر آپ تعلیم کے شعبے سے شروع کریں کہ 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ ہمارے اسکول سے باہر ہیں. بنگلہ دیش اور انڈیا میں یہ بالکل سیم ایگزیکٹ مسئلہ ایگزسٹ کرتا تھا 20 سال پہلے. آج ادھر یونیورسل ایجوکیشن ہے. اگر آپ اعلیٰ تعلیم کے میدان میں دیکھیں کہ پاکستان کے صرف 10% نوجوان یونیورسٹی جا رہے ہیں، بنگلہ دیش میں 20% نوجوان یونیورسٹی جا رہے ہیں، انڈیا کے اندر 30% نوجوان یونیورسٹی جا رہے ہیں. اگر آج ہم دیکھیں کہ ساؤتھ پنجاب جو ہے اس کے کیا حالات ہیں، کہ کیا آج ایک ہی جگہ سے انسان اور جانور پانی نہیں پی رہے، کیا لاہور کے اندر اور ڈی جی خان کے اندر ڈیولپمنٹ کی کوئی آپ کو سملیرٹی نظر آتی ہے؟ کیا آپ کو سکھر لاڑکانہ اور کراچی کے اندر کوئی فرق نظر آتا ہے؟ کیا آپ کو پشاور اور ڈی آئی خان کے اندر کوئی ڈفرینس نظر آتا ہے؟ اس کا جو بیسک مسئلہ ہے گورننس کا اور جو ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کا ہے، وہ ہے ہی یہ کہ آپ نے اختیارات کو اور وسائل کو نچلے سطح پہ ڈیوالو نہیں کیا. اب ڈنمارک کے اندر 70% جو ایکسپینڈیچر ہے وہ آپ کا لوور ٹیئر آف گورنمنٹ کرتا ہے. جرمنی میں 40% جو ایکسپینڈیچر ہے وہ آپ کا لوور ٹیئر آف گورنمنٹ کرتا ہے. نائجیریا کے اندر یہ 30 سے 40% کی ہے شرح. پاکستان میں صرف 5% جو ایکسپینڈیچر ہے وہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کی لوئسٹ ٹیئر کر رہی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو ریزنٹمنٹ ہے کافی علاقوں کی، ادھر وہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی. پوری دنیا نے جس طرح آبادی بڑھی انہوں نے صوبے بنائے. آپ دیکھیں کہ ایران کے اندر تقریباً میرے پاس یہ سٹیٹس ہیں کہ 31 صوبے ہیں. آپ دیکھیں کہ ترکی کے اندر 81 صوبے ہیں 8.5 کروڑ عوام پہ. آپ امریکہ کو دیکھیں کہ وہ 33 کروڑ کے اوپر 50 اسٹیٹس کے تھرو رول کر رہے ہیں. اب ہمارا یہ ایشو ہے کہ ہمارے صوبے بڑے ہو گئے، ہماری پاپولیشن بڑھ گئی، لیکن ہم نے پاور کو اور فنڈز کو نچلے سطح پہ ڈیوالو نہیں کیا. اور اس کی وجہ سے جو پاکستان نے ترقی کرنی تھی، جو ہمارے لوگوں کو ڈیولپمنٹ ملنی تھی، جو ان کو صحت ملنی تھی، جو ان کو تعلیم ملنی تھی، وہ ان کو بدقسمتی سے نہیں مل سکی. تو یہ جو ایک ایشو ہے پاکستان کی گروتھ کا، ڈیولپمنٹ کا اور لوگوں کو ان کا حق پہنچنے کا، یہ نیڈ کریٹ کرتا ہے کہ آپ آج کے دن نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس فارم کریں. بالکل ابراہیم، آپ نے جو ڈیٹا کوڈ کیا وہ انڈینائبل ہے، لیکن اس کے اوپر ایک تنقید یہ ہوتی ہے کہ پھر اتنا بڑا جو بیوروکریٹک بیگیج آئے گا، نئے چیف منسٹرز آئیں گے، نئے چیف سیکرٹریز آئیں گے، بیوروکریٹس کی ایک فوج بھرتی ہو جائے گی پوری، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اس کا کیا سلوشن پھر آپ پرپوز کریں گے؟ مزمل صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اگر 24 کروڑ عوام کو آج کے دن میں ان کے حقوق نہ ملیں تو اس کی کیا کاسٹ ہے؟ ہم نے کیا یہ کہ ہم نے این ایف سی کو ری ماڈل کیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ آج کے دن اگر آپ صحیح فنڈ صحیح جگہ پہ پہنچائیں تو اس علاقے کو ایسٹیمیٹڈ کیا ریونیو آئے گا. کراچی شہر کا آج کا بجٹ 60 ارب روپے ہے. اگر آپ اس کو ڈویژن بنا کے انڈیپینڈنٹ این ایف سی کے تھرو فنڈنگ دیں تو اس کو 1250 ارب روپے ملیں گے. 1250 ارب روپے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کراچی کو آپ اس کا حق دے دیں تو کراچی سنگاپور، ہانگ کانگ، دبئی کو پیچھے چھوڑ دے گا. اب ایشو کیا ہے؟ آپ کیوں نہیں صوبے بنانے دیں گے؟ اس کی وجہ یہ کہ سندھ کی آبادی ہے 4.5 کروڑ، کراچی کی آبادی ہے 2 کروڑ. آپ کو فنڈ ملتا ہے پورے صوبے کا، لگا دیتے ہیں اس کو انٹیریئر سندھ میں. آپ کو فنڈ ملتا ہے 12 کروڑ عوام کا پنجاب میں، آپ اس کو لگا دیتے ہیں 100 ارب 125 ارب روپے کے ہسپتال میں لاہور میں. تو بات یہ کہ دیکھیں، یہ جب تک آپ ملک کا نہیں سوچیں گے، آپ اس کی عوام کا نہیں سوچیں گے، آپ اس ملک کے غریب کا نہیں سوچیں گے، آپ اگر آج ڈیولوشن کریں
تو بہاولپور کو 800 ارب روپے ملتے ہیں. اچھا آپ ڈیولوشن کریں گے ڈی جی خان کو 700 ارب روپے ملیں گے. ان علاقوں کے لوگوں کی تقدیر بدل جائے گی. صحیح. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن اگر جو سب سے بڑا کام کرنے والا ہے دیٹ از ڈیولوشن اینڈ فارمنگ نیو. بالکل. ابراہیم اگر ایک اور آرگیومنٹ جو کنٹیسٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس آئیڈیا کو وہ یہ ہے کہ لوکل باڈیز کا آپ نے آئین میں لکھوا تو دیا کہ اس کے بغیر جمہوریت کی روح نہیں ہے اور اللیجٹمیٹ ڈیموکریسی ہوگی، لیکن جب اسے آپ نے بحال ہی نہیں کیا تو پھر آپ کیا آپ ایکیوز کریں گے اس نظام کو کہ اس نے کام نہیں کیا؟ احسن اقبال صاحب نے بھی جب رسپونڈ کیا نا نقوی صاحب کو تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نقوی صاحب کو یہ کہوں گا کہ فل پوٹینشل پہ پہلے پچھلا نظام چلے گا تب آپ اس کو جج کر سکتے ہیں. تو بات تو یہی ہے کہ اگر آپ لوکل باڈیز آج تک ریزیوم نہیں کر سکے، ایون مشرف صاحب کے انڈر، ایوب صاحب کے انڈر ہو گئی، ڈیموکریسی میں نہیں ہوتی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم این اے کا فنڈ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس لیے، تو اگر وہی کر لیتے تو شاید اس نظام کا فیلئر نہ ہوتا. ڈو یو اگری یا پھر یہ ویسے ہی فلاڈ تھا اور یونٹس نئے بنیں گے تبھی یہ مسئلہ حل ہوگا؟ مزمل دیکھیں آئین کے اندر ایک لوکل باڈیز کے متعلق کلوزز ہیں اور دوسرا جو ہے وہ فارمیشن آف اسٹیبلشمنٹ آف اے نیو پروونس. دونوں جو ہیں اس کے اندر ایک تو یہ کہ لوکل گورنمنٹ کی جتنی بھی سمجھے انٹریکیسیز تھیں، جو اس کے رولز تھے، جو اس کی فارمیشن تھی، جو اس کے اختیارات تھے، وہ سب صوبے پہ چھوڑ دیے گئے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر تقریباً 800 ارب روپے سے 1000 ارب روپے بلدیاتی اداروں کو نہیں دیے گئے. یہ پنجاب کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کتنے اوبیسلی سالوں سے وی سی کے دے رہے ہیں نو الیکٹڈ ریپرزینٹیو. نمبر 2 جو پروونس ہے اس کے اندر بھی ہم نے یہ کیا کہ 239(4) جو آئین کی شک تھی اس میں ہم نے کہا کہ جب تک صوبہ 2/3 اکثریت سے اس کو اپروو نہیں کرے گا تب تک ایک نیا صوبہ اس میں سے کارو آؤٹ نہیں ہو سکتا. انڈیا کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں جو ان کی لوک سبھا ہے وہ جب بل پاس کرتی ہے تو وہ بھیجتی ہے صوبے کو فار ڈسکشن. 30 دن صوبہ اس کو ڈسکس کرتا ہے اور اس کی رائے اس کے فور ہو یا اگینسٹ ہو یہ میٹر نہیں کرتا اور پریزیڈنٹ اس بل کو اسینٹ دے دیتا ہے. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے بائی ڈیزائن اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر اختیارات کو نہ ڈیوالو کرنے کا ایک پلان رکھا ہے اور obviously جو آئین ہے اس کے مطابق ہی ہم نے چلنا ہے. تو اسی لیے آج ضرورت ہم فیل کرتے ہیں اور میں آپ کو یوتھ آف پاکستان کی ایک ریپرزنٹیشن کے طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک سروے کروایا ہے اور 75% نوجوان جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاورز ڈیوالو ہو اور نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنے. صاحب آپ دیکھیں کہ نیپال میں کیا ہوا ہے، آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ باقی ملکوں میں کیا ہوا ہے، انڈیا کے اندر آپ دیکھیں پچھلے مہینے کیا ہوا ہے. پاکستان کی جو یوتھ ہے دے آر ایٹ اے کسپ کہ ان کو آپ ایک اس لمٹ تک لے گئے ہیں کہ ان کو ان کے اختیارات نہیں مل رہے. یہ تو آپ وہی بات کر رہے ہیں. وہ نقوی صاحب نے کہا کہ اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو نظام کو الٹا دیں گے. تو اس میں یہ 200% صحیح بات ہے. آج آپ دیکھیں کہ جو ان امپلائمنٹ ہے وہ کدھر جا رہی ہے. آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اکانومی کا. OECD آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ، وہ یہ کہتی ہے کہ سب نیشنل یونٹ جو ہے وہ 10 ملین کا ہونا چاہیے. تو میرے ملک میں یہ 120 ملین کا کیوں ہے؟ اور اگر 120 ملین کا ہے تو یہ کیا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جس ڈیٹا پر آپ بھی بات کر رہے ہیں اور آبویسلی جو پاپولیشن کا ایک بوم ہے پاکستان کے اندر، اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے جو پولیٹیکل کنسنسس چاہیے وہ یہ پارٹیز بنا پاتی ہیں یا نہیں بنا پاتی. دیٹ از اے برننگ کوسچن. بہت شکریہ. درانی صاحب اور ابراہیم مراد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.